لكم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام مزاج ایک مدد درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور پوری دنیا میں رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کے رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک دنیا میں پیغمبر آتے رہے جاتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا. میرے بھائیوں، دین ہم تک جو آیا ہے، آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی اور ایک شرعی جھبا ہے. یہ قربانیوں کے ذریعے سے آیا ہے. آدمی آرام سے گھر میں بیٹھا رہے دین آ جائے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی اپنی جان اور اپنی مال، اپنا سب کچھ اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کرے، جب تک محال ہے. آدمی سوچتا رہے، لیکن جب تک اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں جب تک مسلمان قربانی کر سکتا، 100% دن اس کے زندگی میں نہیں آ سکتا. آپ کتنا ہی زور لگا لیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ماننے والے ان کے صحابہ تھے. لیکن اللہ نے ان لوگوں سے وہ کام نہیں لیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کام لیا ہے. کسی کام کو پیغمبر کہہ دیتے، آڑی بات کرتے، حجت کرتے. اللہ نے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو، وہاں جا کر کے جہاد کرو. موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، صاف کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا، تو اور تیرا پروردگار جام ہی بیٹھے رہیں گے. لیکن صحابہ اکرام کی ذات ایسے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، دن ہو رات ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے اتنا پیار کرتا ہے. قرآن کریم میں جتنی دلائل اور جتنی آیتیں توحید کے اوپر نازل فرمائی اللہ نے، اس کے بعد دوسرے درجے پر پیغمبروں سے زیادہ اللہ نے صحابہ کی شان قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام دین کے اوپر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام کوئی کام کرتے، آدمی کو، مکے والوں کو ناگوار گزرتا، آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے، حضور علیہ السلام صحابہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ آتے، اللہ کے رسول کے بولنے سے پہلے قرآن اترتا تھا. اللہ صحابہ کا دفاع کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرتے تھے. ابتدائی زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ابو قحافہ عثمان، ابو قحافہ ان کا لقب ہے، اصل نام ان کا عثمان ہے. بڑھاپے میں جا کر کے ایمان لائے. تاجر تھے صدیق اکبر، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بڑے مالدار تھے. زمانے جاہلیت میں 7 دکانیں ان کے کرائے کی چلتی تھی مکے میں، اور اس زمانے کے اعتبار سے کروڑ پتی آدمی تھے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم ابن حزام، ان کا اور ان دونوں کا تجارت تھا کپڑے کی تجارت کرتے تھے، شام سے، یمن سے، دوسرے علاقے میں آنا جانا تھا۔ میرے بھائیوں، جب ابتدائی دور میں، ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند صحابہ جب ایمان لائے تو حضرت بلال حبشی، عامر ابن فہیرہ، مقداد ابن اسود اور حضرت سہیل رومی رحمۃ رضی اللہ عنہم کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا تھا، مکے والے مارتے تھے۔ ان کے ابا نے، ابو قحافہ عثمان نے تقریباً 40,000 درہم پیسے دیے۔ کیوں؟ تجارت کر، مال بڑا، مکے میں تیرا نام ہوگا، روشن ہوگا، باپ کی چاہت تو یہ تھی۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام پیسوں کو لے کر عامر ابن فہیرہ، حضرت بلال حبشی اور حضرت مقداد ابن اسود اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ عقبہ بن معیط سے اور جتنے بھی بڑے بڑے جاہل اس زمانے میں تھے ان سے غلاموں کو آزاد کروا دیا۔ اب گھر آئے، آنے کے بعد جب مکے میں چرچا ہوا کہ صدیق اکبر نے پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، کالے کلوٹوں کو، ان کو آزاد کروا دیا، بڑی بڑی قیمتیں دے کر۔ یہ نہیں کہ بھئی 1,000 2,000 میں، بلکہ 10 20 ہزار، 15 ہزار اس زمانے کے دینار و درہم دے کر صدیق اکبر نے غلاموں کو آزاد کروایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، گھر آئے، آ کر کے گھر میں بیٹھ کر کے پانی پی رہے ہیں۔ ان کے ابا نابینا تھے، ابو قحافہ عثمان آئے، آ کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بے وقوف، اگر تجھے کرنا ہی تھا، پیسے خرچ کرنے ہی تھے تو اپنی چودراہٹ پر لٹاتا، اپنی ناک کے لیے لٹاتا، اپنی بڑائی کے لیے لٹاتا، تاکہ میری ناک بھی مکے کے بڑے بڑے چودھریوں میں بیٹھنے میں بھی لائق ہو جاتا، میری عزت رہتی۔ تو ان پاگلوں کو کیوں خرید کر کے لایا؟ کیوں تو انہیں آزاد کروایا؟ میرے بھائیوں، صدیق اکبر پانی پیتے پیتے پانی کا گلاس نیچے رکھ کر کے سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، رو رہے ہیں، گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے ساری بات بتائی، کیا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے آزاد کروایا۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زبان کھولتے، اس سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی شان میں قرآن کریم لے کر کے آ گئے، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلی ولسوف یرضی۔ میرے نبی یہ صدیق اکبر نہ ناک کی وجہ سے، نہ اپنی چوزاٹ کی وجہ سے، نہ منسٹری کی وجہ سے، نہ کسی اور چیز کی وجہ سے، بلکہ اس نے خالص میری رضا کے واسطے، اپنے پروردگار کی رضامندی کے واسطے اس نے دولت کو خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ صحابہ سے اتنا پیار کرتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کا دفاع کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرما دی۔ اب جو بھی دنیا میں حافظ آئے، عالم آئے، جب تک وہ قرآن کریم کی آیتیں نہ پڑھے اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگا کس وجہ سے ہے، کیا وجہ سے ہے؟ ان کے اندر تڑپ تھی، سچا جذبہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا دین پھیلے، اپنے اوپر مصیبتیں مول لی، اپنے اوپر پریشانیاں مول لی۔ دیکھو ابتدائی زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دین کا اعلان کیا تو مکہ المکرمہ کے کافروں نے مارنا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتیلے بیٹے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پہلے نکاح ہوا تھا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ۔ وہ ایمان لا چکے تھے شروع ابتدائی دور میں ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے گئے، حضور کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتلے بیٹے کو اتنا مارا کعبۃ اللہ کے سامنے شہید ہو گئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ آرام طلبی ہو جائے، بیٹھ جائے، ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، آرام کرتے رہیں، دین ہمارے گھروں تک پہنچ جائے، ہم آرام کرتے رہیں گے، اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ نہیں، دین دنیا میں پھیلے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے وعدہ کیا، کب؟ جب ہم بھی قربانی دیں گے، جان کی، مال کی، ہر اعتبار سے، دن میں، رات میں، جب بھی ہم دین سے وابستہ رہیں گے، دین کے اوپر قربانی دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی برکت سے ساری دنیا میں دین کو چمکائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر خود عمل نہیں، ہم خود فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا دین دنیا میں پھیل جائے گا؟ خود ہم اعمال میں ہم نہیں، روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر کے دعا کرتے، ساری دنیا میں دین پھیل جاتا، لیکن نہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
बच्चियां हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला दीन के वास्ते शहीद हुई। उनका बेटा सौतेला बेटा हजरत हारिस इब्न अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शहीद हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। मेरे भाइयों, सहाबा से अल्लाह इसीलिए मोहब्बत करता है कि उन्होंने दीन का दिफा किया। आज भी कोई आदमी दीन के लिए कुर्बानी दे, दीन को लेकर के खड़ा हो जाए, अपने घरों में अपने दिल के अंदर 100% दीन को दाखिल करने की कोशिश करे, अल्लाह भी उसका दिफा करेगा, अल्लाह भी उसकी मदद करेगा। क्यों? अल्लाह ने खुद कुरान करीम में वादा फरमाया, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह ताला फरमाता है वयंसुरकुम, तुम्हारी मदद करेगा, वयसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को जमा करके रखेगा। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। उनका पेट था, औलाद थी, बच्चे थे, नफ्स, सारी चीजें थी, लेकिन हजरत शुएब रूमी रजी अल्लाह ताला से बड़े बड़े सहाबा इकराम अपनी तंगस्ती की जिंदगी गुजारते रहे। मिल गया, खा लिया, मोटा ढोटा पहन लिया, रूखा सूखा खा लिया, लेकिन कभी अल्लाह के दीन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला नाबीना है, अंधे, पैदाइशी अंधे थे। इब्तिदाए ये भी गरीब सहाबा में से थे, बहुत तशद्दुद करते थे, इनके ऊपर कुफार मक्का बहुत मारा करते थे, बहुत पीटा करते थे। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला हुजूर के पास आते जाते थे। अबू तालिब के घर में 3 मरतबा जलसा हुआ। कितनी मरतबा? 3 मरतबा जलसा हुआ। बड़े बड़े अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, उक़बा इब्न अबी मोयत, आस इब्न वाइल जैसे बड़े बड़े जो मक्के काफिर थे, इन्होंने अबू तालिब के घर में 3 मरतबा बैठक की, जलसा किया, प्रोग्राम किया। इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बुलाया और आप कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हम दुनिया की सारी हुकूमत आपको दे दें तो हम आपको हुकूमत देने को तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं आपको मक्के का या हिजाज का, अरब का आपको बादशाह बना दे, ठीक है, हम तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई खूबसूरत हसीना लड़की आपको मक्के में पसंद आ गई हो, या आपको अलियाज़ बिल्लाह किसी लड़की से इश्क हो गया हो, हम उसके साथ आपका निकाह करवा देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा एक हाथ में चांद रख दिया जाए, एक हाथ में सूरज रख दिया जाए, तब भी मैं अल्लाह के दीन, अल्लाह के कलमे को, अल्लाह के हुक्म को छोड़ने को मैं तैयार नहीं। मेरे भाइयों, ऐसे ही एक मजलिस हो रही थी तो अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब साहब ही थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, मैले कुचले रहते थे, ऊपर से नाबीना साहबी। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते अबू तालिब के घर में आए, घर के पास आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दीन सिखाइए, मुझे कुरान सिखाइए, मुझे अल्लाह का फरमान सिखाइए। साहबी नाबीना गरीब आदमी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठे रहे। सिर्फ हुजूर के जहन में, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में इतनी बात आई, यार ये गरीब आदमी इस टाइम ना आता, ये नाबीना साहब इस टाइम ना आता, यहाँ बड़े बड़े मालदार हैं। मालदार हुजूर अलैहिस्सलाम से ये कहा करते थे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ठीक हम तुझ पर ईमान लाएंगे, लेकिन ये बिलाल हबशी तेरे साथ नहीं रहेगा, ये मिक़दाद इब्न अस्वद ये तेरे साथ नहीं रहेगा, ये अब्दुल्ला इब्न मक्तूम गरीब आदमी तेरे दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मैंने छोड़ नहीं सकता, अल्लाह ने इनको चुना है, तुम मानो या ना मानो, मेरा काम तुम्हारे तक पहुंचाना है। मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आगे कहने लगे, या रसूल मुझे दीन सिखाए, मुझे कुरान सिखाएं। आजकल का कोई आदमी होता जाके कहता कि या रसूल तिजारत का कोई जरिया बताओ, कोई ज़राअत का जरिया बताओ, कमाई का कोई जरिया बताओ। देखो उनके दिल के अंदर सच्ची तड़प थी, सच्ची लगन थी, वो 100% अपने जिंदगी के अंदर दीन को बसाना चाहते थे। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए अब्दुल्ला इब्न मक्तूम गर्मी के मौसम में कहाँ गए? अबू तालिब के घर तक गए। आजकल का कोई अंधा हो जाए तो भीख मांगने निकल जाता है, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, दीन से कोई वास्ता नहीं, नमाज नहीं आती, गुस्ल के फराइदों का नहीं पता होता, जरा सी मजबूरी आ गई आदमी निकल जाता है। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला जब गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, दिल में बात आई कि भाई क्यों आया इस टाइम, ना आता तो अच्छा था, जबान से कुछ नहीं कहा, दिल में सोच रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के पेशानी के ऊपर थोड़ी सी झुर्रियां आ गई। अल्लाह ताला ने फौरन हुजूर अलैहिस्सलाम को पकड़ा, कहा अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यद्दक्करु फतनफअहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तगना फअंत लहु तसद्दा व मा अलैका अल्ला यज़क्का। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया। आप उसे देख करके इस वजह से आपने मुंह चढ़ा लिया कि एक अंधा आदमी, एक नाबीना आदमी आमा तुम्हारे पास आया। इन बेवकूफों को छोड़ो, इन बड़े बड़े मालदारों को छोड़ो, इन मनहूसों को छोड़ो, आप इसे पकड़ें, इसे कुरान सिखाएं, इसे दीन सिखाएं, इसे मेरा तरीका बताएं और मेरी मोहब्बत इसके दिल के अंदर पैदा करें। मेरे भाइयों देखो, सहाबा इकराम के अंदर जज्बा था तो अल्लाह ने सहाबा का दिफा किया है।
خداوند عالم نے ہر موڑ پر صحابہ کا ساتھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے تھے، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جذبہ رہتا تھا. صحابہ اکرام کدھر چلے گئے، کچھ نہیں، نہ دولت کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں. سیدھا جہاں اللہ کا حکم ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے چلے جاتے تھے. حذیفہ ابن یمان ہے، یمن میں چلے گئے. حضور نے کہا کہ تو جا تو رہا ہے، وہاں تو قاضی بنے گا، عالم بن کر کے وہاں تو فیصلہ کرے گا، لیکن جب تو آئے گا میں تجھے نہیں مل پاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا. میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن یمان تو مدینے میں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نکیل پکڑی. حضور سامنے کہا، معاذ جا رہا ہے یمن کے پاس، تو جا رہا ہے یمن کے لوگوں کے پاس، تو جا رہا ہے میرا قاصد بن کر، میرا ایلچی بن کر، اور میرا سفیر بن کر، میرا نائب بن کر کے جا رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ باتیں ہیں، لوگوں میں احسان کا معاملہ کرنا، فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا، اور اگر قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو اپنی اجتہادی رائے سے، اپنی فقاہت سے اور اپنی رائے سے فیصلے کرنا، ظلم سے بچنا، لوگوں کا مال مت کھانا، اور لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ دین کی طرف بلانا. میرے بھائیوں، جب مدینہ منورہ سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کے یا اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. دیکھیں، اللہ کے رسول پوری کائنات کے سردار ہیں. جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، میکائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، لیکن ایک ادنا سا صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور خود پیدل چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ سے حضور اتنا پیار کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پیار کرتے تھے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن چلے گئے. کچھ سال کے بعد جب آئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا تھا. میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر، صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر 100% دین تھا. اسی لیے وہ پوری دنیا کے اوپر غالب تھے. اسی لیے آج بھی انہیں پوری دنیا یاد کرتی ہیں. لیکن آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارا کیا ہو رہا ہے. ہمارے زندگی کے اندر 100% دین نہیں، 100% کیا 50% بھی نہیں. اگر 50% مسلمان طبقہ نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ کے حکموں کو بجانے والا، اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بن جائے، پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، پوری دنیا میں دین غالب آ جائے گا. صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا، ان کے اندر سچی تڑپ تھی. وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر ہماری زندگی نہ گزرے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا اور حدیث پاک میں بھی صحابہ اکرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. جنگ بنو مستلق ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کسی غزوے میں جاتے تو اپنی گھر والے کو ساتھ لے کر کے جاتے. اس زمانے میں جب کوئی مجاہد بیمار ہو جاتا، زخم لگ جاتا، اسے پٹی کرنے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے، کھانے وانے کے انتظام کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنگ میں اپنی بیوی کے ساتھ لے جایا کرتے تھے. غزوہ بنو مستلق ہوا، اس میں غزوہ ذات جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس چپل نہیں تھے، چپل ٹوٹ گئے تھے. تو صحابہ نے اپنے کپڑوں سے چندیاں پھاڑ کر چپلوں کی پٹیوں کی جگہ اپنے چندیوں کو لگا کر کے جاتے تھے. سفر لمبا تھا اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں روزن پڑ جاتے، گرمی کی تپش تھی. تو میرے بھائیوں، ایک مقام پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر آ گیا. اماں بہت باریک تھی، پتلی تھی، دبلی تھی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر کے گئے. ایک مقام پر گئے، رات میں پڑاؤ ڈالا. ارادہ یہ تھا کہ دن کے تہجد کے ٹائم پر یہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں گے، جہاں پانی ہے وہاں جا کر کے وضو کے انتظام کریں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے. میرے بھائیوں، رات گزری، تہجد کا ٹائم آ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سب گھور رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اب پر صدیق اکبر بھی پریشان. جیش میں، لشکر میں جائزہ دیکھا گیا، جائزہ لیا گیا تو پینے کے واسطے پانی نہیں، وضو کے واسطے پانی، فجر کی نماز قضا ہونے والی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف نہیں لائے. اب اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ میں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. سب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، حجرے میں گئے، خیمے میں گئے. جا کر کے دیکھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں ہے.
ابو بکر صدیق گئے, گرا کر کے انگوٹھے سے کمر میں یوں مارا, چبایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمر میں اس طرح یوں مارا, کیونکہ باپ ہے, بیٹی ہے, چوبکری بھی مارے. انت حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ رکھا ہے, کیوں نہیں چھوڑا. اتنا کہنا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھولے, ایک دم آسمان سے جبریل آ گئے. آسمان سے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا, کوئی بات نہیں, اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میرے گھر والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والیوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوا, کیونکہ صحابہ اور صحابیات خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, تیمم کی عادت, آیت فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ اندازہ لگائیں صحابہ سے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا تھا, کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے الفت اور محبت کا اظہار کرتا تھا. تو میرے بھائیوں, یہ باتیں بعد میں بھی تابعین میں اور اولیاء اللہ میں بھی باتیں پائی جاتی تھیں. وہ ہمیشہ سنتوں کو سامنے رکھ کر, دین کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم ہیں اور مشہور امام ہیں, آپ جانتے ہیں. حضرت کو خربوز کھانے کی تمنا ہوئی, خربوز کھایا جائے, خربوز لا کے دیا جائے. تو حضرت نے خربوز کو لیا, گھما کر کے ایک طرف کو رکھ دیا. شاگردوں نے پوچھا, حضرت آپ کو خربوز کھانے کی اچھا تھی, تمنا تھی, آپ نے کیوں رکھ دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ نہیں پتا کہ کاٹ کر کے کھانا سنت ہے یا پھوڑ کر کے کھانا سنت ہے. آج ہمارا حال دیکھیں, بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو جانوروں کی طرح گھسرے جا رہے ہیں, نہ سر کے اوپر ٹوپی, نہ پیروں میں چپل, نہ دعا, نہ آداب, کھانا کھا رہے ہیں بھینسوں کی طرح, جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں, نہ اب دسترخوان رہتا, نہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے اوپر عمل رہتا, اب منمانی زندگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور قوموں کے حوالے کر دیا. ہم اللہ کے حوالے رہتے ہیں, اللہ کے رسول کے حوالے رہتے, قدم قدم پر ہم سنتوں کی تلاش کرتے, سنتوں کو تلاش کر کر کے چلتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا کر کے ہمیں رکھتا, اللہ کے رسول کے ہمیں اپنا بنا کر کے رکھتے. لیکن ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا, زندگی کے اندر اپنی منمانی کرنی شروع کر دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کے حوالے کر دیا. میرے بھائیوں, تڑپ جب ہو, انسان کے دل کے اندر سچی تڑپ ہو اور وہ اللہ سے مانگے اور کوشش کرے, تو 100% دن اس کے دل کے اندر بھی آ سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کاندھلا ایک بہت بڑا شہر اور مشہور معروف شہر ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم گزرے, مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہریانہ جا رہے تھے, کاندھلا سے ہریانہ پیدل سفر تھا, یا اس زمانے میں بیل گاڑی میں یا گھوڑے کی گاڑی میں جاتے. کاندھلے سے پانی پر تقریباً 50-55 کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے. حضرت کے مرید نے حضرت کی دعوت کری, کہاں؟ پانی پت میں, ہریانہ میں. حضرت تو یوپی میں رہتے, مشرق یوپی میں, کاندھلے میں. حضرت گئے, جاتے ہوئے راستے میں کہیں نماز کا ٹائم ہوا, رک گئے حضرت. رکنے کے بعد ایک مسجد ملی, گاؤں تھا, قریہ تھا, دیکھا مسجد میں بچھو پھر رہے ہیں, مسجد میں جالے ہیں, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, اذان دینے والا نہیں. حضرت گئے, مسجد کی صفائی کری, اور مسجد کی صفائی کرنے کے بعد خود حضرت نے اذان دی, مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت گاؤں میں گئے کہ بھائی دیکھیں بھائی کیا مسلمان رہتے ہیں یا کوئی اور بھی رہتا ہے. تو میرے بھائیوں, مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں گئے. جانے کے بعد وہ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, مسجد ہے, اذان نہیں دیتے, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ حضرت یہاں ایک وڈیرا رہتا ہے, وڈیرا مطلب چودھری, مالدار ہے, وہ شراب میں دھت رہتا ہے مسلمان, لیکن وہ اگر مسجد میں آ جائے, اگر وہ نمازی بن جائے, تو سارے گاؤں والے اسے دیکھ کر کے مسجد میں آنا شروع کر دیں گے, وہ نمازی بن جائیں گے. مفتی صاحب نے کہا کہ کہاں ملے گا وہ؟ مفتی صاحب اس کے گھر کا پتہ لے کر کے گئے, دیکھا تو بالکل دھت پڑا ہے, بدبو آ رہی ہے. حضرت نے اسے کچھ نہیں کہا, نہ کوئی فتویٰ دیا, نہ اسے ڈانٹا. بیٹھ کر کے اسے تھوڑا بہت جو سمجھانا تھا سمجھائے اور آ گئے. آنے کے بعد حضرت نے عشاء کی اذان دی, نماز پڑھی, اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک اللہ کے سامنے اس کے لیے رو کر کے دعا کرتے تھے. رو کر کے دعا کی کہ یا اللہ تیرا گھر آباد ہو جائے گا, گاؤں میں دین آ جائے گا. سچی طرف تو یہ ہے, اسے فائدہ پہنچا نہ پہنچا ہو, لیکن مفتی صاحب کو تو اتنی توفیق ہو گئی کہ پوری رات اللہ سے لو لگانے کا ان کا موقع مل گیا. آدمی یہی چاہیے. اب آپ کسی کے پاس جائیں یا کچھ بھی کام کریں, کوئی ہمارا دوست بے دین ہے, دیندار نہیں ہے, اس کے اندر جہالت ہے, تو ہم دعوت پہنچائیں تو اس کے لیے دعا بھی کرنا ہمارے اوپر حق ہے, ہمارے اوپر فرض ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم ہی جنت میں جا رہے ہیں, ہمارا دوست جہنم میں جا رہا ہے, ہماری چہرے کے اوپر ٹوپی بھی ہے, سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, ہم 5 وقت کی نماز بھی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ رہنے والا دوست نماز نہیں پڑھ رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے اندر عمل ہو,
خود ہمارے اندر ہم عمل کرنے والے بنے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں. اسے فائدہ پہنچے نہ پہنچے کم سے کم دعا کرنے والوں کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی بہانے سے وہ اللہ کے ساتھ لگے گا. اللہ کے سامنے حمد و ثنا کرنے والا، خدا کے سامنے جھولے پھیلانے والا، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے والا بنے گا. میرے بھائیوں، یہ اللہ سے جب انسان بندہ لو لگاتا ہے تو ساری کائنات کی ہر چیز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مالک الملک، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو پوری کائنات کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور سمندر کے مچھلیاں، چرندے سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم عمل کرنے والے بنے. 5 وقت تک کے نمازی پکے اور سچے، یعنی کہ آدھا ٹیٹر آدھا بٹر مائکوں کے پاس بٹھا لیا، گھنٹوں گھنٹوں کی تقریر ہو رہی ہے، اور گیسٹوں میں بھی گھنٹوں گھنٹوں کی تقریر ہو رہی ہے. گھر میں گئے، نماز کی پرواہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، سورے 8 بجے تک 8:30 بجے تک فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی نماز دوستوں میں، پھر کیا ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، کرتا پیجامہ بھی ہے، دکانوں میں بیٹھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن سب کو تبلیغ دعوت بھی کرتے ہیں، کیا نام دعوت بھی دیتے رہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، یہ کرو، گیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خود عمل نہیں ہے. ایسا نہیں. صحابہ کو اللہ اس لیے محبت کرتا تھا، صحابہ اپنے اندر پہلے عمل کرتے تھے. صحابہ کرام جو ہے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرتے تھے، خود مشق کرتے تھے، خود اس کے اوپر چلتے تھے، پھر دوسروں کو دعوت دیا کرتے، بھی تو اثر ہوتا تھا. اسی لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ جتنے بھی دنیا میں آئے ان کے اندر 100% دین تھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ان کے بہت بڑے خلیفہ اور بہت پکے کٹر عاشق تھے. حضرت کی شان میں رتی سننا بھی گوارے تھا، دیوانے پاگل مجذوب قسم کے آدمی تھے. پانی پت میں ایک بزرگ اسی زمانے میں رہتے تھے، ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ. دیکھیں 4 بزرگ ہیں، ان کا ایک ہی وقت میں ایک ہی ان کا زمانہ ہے، ایک ہی وقت میں وہ 4 بڑے بڑے اولیاء اللہ اس علاقے میں تھے. ابو علی شاہ قلندر، خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اور خواجہ نظام الدین اولیاء علامہ علاء الدین علی احمد صاحب صابر کلیر والے صابر صاحب، ان 4 بزرگوں کا زمانہ ایک ہی ہے. خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، ان کے علامہ علاء الدین صاحب صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے. امیر خسرو جو شاعر تھے، فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، یہ خلیفہ تھے نظام الدین اولیاء کے. اب یہ دونوں جو خلیفہ، جو علامہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری اور نظام الدین اولیاء، یہ دونوں خلیفہ تھے بابا فرید الدین مسعود شکر گنج کے. ایک بار امیر خسرو مجلس میں آئے نظام الدین اولیاء کے پاس، نظام الدین میں. امیر خسرو سے حضرت نے کہا کہ بھائی ایک کام کر، تو کبھی کبھی پانی پت بھی چلا جایا کر. کہ حضرت کیا کروں؟ کہ وہاں ایک مجلس ہوا کرتی ہے، وہاں اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ آتے ہیں، وہاں ایک کرامت ہوتی ہے بزرگوں کی. حضرت نے کہا کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں پہنچایا جاتا ہے، تو وہاں جایا کر. آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ تو امیر خسرو سے نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، چلے جاؤ، میرے کہنے سے چلے جاؤ. گئے کہاں؟ نظام الدین سے پانی پت گئے. دیکھو ان کے اندر سچی تڑپ تھی، وہ 100% دیندار تھے، اسی لیے خداوند عالم نے ان کا ایسے چیزوں سے نوازتا تھا، ان کی عقل، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہیں. پانی پت گئے. پانی پت جانے کے بعد بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے رہے کہ بھائی کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا. 3 سوال تھے. یہی مسئلہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. سب سے پہلے پوچھتے کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا. بتاتا حضرت میرا نام ضمیر ہے، جیلانی صاحب کا بیٹا ہوں، یہاں ملبال سے آیا ہوں، تھانہ بند میں رہنے کے لیے آیا ہوں، 3 دن رہوں گا. ایسے تعارف کرانا پڑتا. تو امیر خسرو نے کہا کہ حضرت میرا نام امیر خسرو ہے، نظام الدین کا رہنے والا، حضرت کے حکم سے میں آیا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ یار ہم تو تیرے شیخ کو حضور کے مجلس میں دیکھتے ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں نظام الدین نظر ہی نہیں آتا. حضرت امیر خسرو نے یہ بات سنی تو ان کے دل کے اندر ایک قسم کی کڑن پیدا ہو گئی، دل خراب ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، کیونکہ حضرت کی شان میں ایسی باتیں سنے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا. تڑپتے ہوئے، گرتے ہوئے، روتے ہوئے نظام الدین آئے. کئی دن تک مجلس میں آتے، بیٹھ جاتے، کچھ نہیں بولتے، چپ چاپ بیٹھے رہتے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، اتنے دن ہو گئے جب سے تو پانی پت سے آیا ہے، شمس ابو علی شاہ قلندر کے پاس آیا، کچھ بولتا کیوں نہیں، کیوں، کیا وجہ ہے، خاموش کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے ایسی بات ہے. تو حضرت نے کہا ایک کام کر، جمعرات والے دن پھر چلے جاؤ اسی مجلس میں اور جا کر کے یہ کہہ دے کہ حضرت مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں پہنچا دو، میں خود تلاش کر لوں گا کہ میں نظام الدین کہاں ہے، میں خود دیکھ لوں گا. یہ سوال کرنا ہے، یہ جواب دینا. پھر
امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سیدھا نظام الدین سے پھر پانی پت گئے. ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی, درود پاک کی کثرت ہوتی رہی. تو ابو علی شاہ قلندر سے پوچھا کہ حضرت ایک کام کریں, آپ مجھے حضور کی مجلس سے پہنچا دیں, مجھے تصوف کی لین میں پہنچا دیں, میں خود میرے شیخ کو پہچان لوں گا. تو میرے بھائیوں, ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا, دیکھا, آنکھیں بند کری, ایک دم آنکھیں کھولی, دیکھا تو مدینہ منورہ ہے, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, حضور علیہ السلام کی مجلس ہے. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین اولیاء کو تلاش کر رہے ہیں. وہاں حضور کو دیکھ لیا, صحابہ کو دیکھ لیا, نظام الدین اولیاء کو تلاش کر رہے ہیں. پھر حضور نے پوچھا امیر خسرو کیا بات ہے, کیا کر رہا ہے؟ یہ چیزیں کشف سے, الہام سے تعلق رکھتی ہیں. جب آدمی خداوند قدوس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ انعامات سے نوازاتا ہے, بشرطے کہ سچا جذبہ ہو, اس کے دل کے اندر شوق ہو. میرے بھائیوں, جب حضور علیہ السلام نے امیر خسرو سے پوچھا تو حضور نے حضور کو جواب دیا کہ حضرت میں نظام الدین کو میرے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اوپر درجے میں چلے جاؤ. وہاں جا کر کے دیکھا تو بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے بڑے صحابہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اب دیکھتے رہے تلاش کرتے رہے, دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے ایک آدمی رومال اوڑھے ہوئے چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ امیر خسرو کبھی کبھی ہمارے پیچھے بھی دیکھ لیا کر, کیا ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, کبھی ہماری پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کر کون بیٹھا ہے کون نہیں. گئے, جا کر کے چہرہ رومال اٹھایا تو دیکھا تو نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں. اب ادھر ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک دم گھبرا کے ایک دم ہاتھ ہٹا لیا. تو آ کر کے انہیں فارسی میں اشعار نے بہت پیارے اشعار کہے فارسی زبان میں. تو میرے بھائیوں, یہ اولیاء اللہ کو مقام اسی لیے ملتا ہے کہ وہ دین کے اندر سچے تھے. ہر اعتبار سے ساری زندگی, طالب علم کی زندگی سے لے کر کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آخر زمانے تک تنگ دستی میں, غربت میں زندگی گزاری. کبھی کسی کی مجال ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو سنت چھوڑ دی ہو. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے سے پڑھ کر کے گھر میں آتے تو ان کی والدہ کہتی, بابا نظام الدین امروز من مہمانان خدائیں, بابا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. کیا مطلب ہے؟ بیٹا سمجھ جاتا آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, بھوکا جانا پڑے گا. گھر میں جاتے, گھڑے میں سے پانی اٹھاتے پیتے اور پھر پڑھنے کے لیے چلے جاتے. میرے بھائیوں, ایسے سنتے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کان پک گئے. ایک دن مدرسے سے آئے, امی سے پوچھا امی کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت کی والدہ محترمہ نے کہا بابا نظام الدین امروز من مہمانان خدائیں, آج ہم خدا کے مہمان ہیں. حضرت سمجھ گئے, ہاتھ اٹھائے, رو پڑے, یا اللہ کب تک سنتا رہوں گا, بھوک لگ رہی ہے, بے خودی ہو جاتی ہے, سبق سمجھ میں نہیں آتا بھوک کی وجہ سے. تو اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. 1 سال 2 سال تک خوب کھاتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرتا رہا. ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے, یار اپنی والدہ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ دوبارہ سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں. اب گھر میں کھانے کو ہے, جب بھی جاتے تھے کھانے کو مل جاتا تھا, تو پھر ماں کیوں کہتی امروز من مہمانان خدائیں. پھر دعا کر دے کہ یا اللہ وہ یہ حالت کر دے جو میرے پہلے تھی. میں اپنی ماں کے زبان سے تیری محبت میں بھرے الفاظ جو کہا کرتی تھی وہ میں سننا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے غربت دے دی. پھر گئے, دوسرے دن مدرسے سے پڑھ کے گھر گئے تو پھر ماں نے کہا بابا نظام الدین امروز من مہمانان خدائیں, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت کے الفاظ سننے کے لیے نظام الدین اولیاء نے تنگ دستی کی دعا کی. اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اور بھی بہت کچھ دے سکتا تھا, مانگ سکتے تھے. جب حکومت تھی, بادشاہ تھی, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے تو جب خانقاہ سنبھالتے تھے تو بادشاہ نے CID کو بھیجا, کہاں جا کر کے دیکھو بھائی اتنے آدمیوں کا کھانا پینا کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے نظام چل رہا ہے, کیا ہے یہ وہ ہے. وہ آیا, 40 دن تک لمبی ٹوپی اور لمبی داڑھی, اللہ اللہ کرتا رہا, حکومت کو پوری باتیں بتاتا رہا, ایسا ویسا یہ ہے وہ ہے. پھر وہ حضرت کے پاس گئے, بادشاہ کے پاس گیا کہ جی کوئی بینک بیلنس نہیں, کوئی آنے جانا کچھ خرچہ ورچہ نہیں, کوئی آ رہا ہے اپنے پیسے سے کھا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے دے رہا ہے جا رہا ہے, ایسے وہاں چل رہا ہے. تو بادشاہ نے تحریر لکھی, کسے؟ نظام الدین اولیاء کو. کہا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ملکیت سے, اپنے بادشاہی خزانے میں سے آپ کو ہر مہینے تو میں یہ دے دیا کروں گا, پینشن کا وظیفہ دے دیا کروں گا, اس لیے آپ کے مریدین میں اضافہ بھی ہو جائے گا, آپ کو اچھا کھانے کو مل جائے گا. تو حضرت نے پرچہ دیکھا, دیکھ کر کے اس کے پیچھے لکھ دیا کہ نظام الدین کے گھر میں سدے کا گھر پہلے کے لوگ جانتے ہیں, سدے کا گھر ہے,
دو دروازے ہیں، بادشاہ سامنے کے دروازے سے آئے گا تو نظام الدین بغیر چپلوں کے پیچھے کے دروازے سے نکل جائے گا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو اللہ کی محبت ہے، ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جتنا بھی دین کا کام لیا ہے ان لوگوں سے لیا ہے جن کے دلوں میں 100% ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی. وہ نام نہیں چاہتے تھے، نمود نہیں چاہتے تھے، ریاکاری نہیں چاہتے تھے. صحابہ اکرام کے اندر یہی بات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم بنا کر کے صحابہ کے اداؤں کو نازل کر دیتا تھا. صحابہ اکرام کہ ایک ادا ایسی ہے، پوری کائنات مل کر کے ایسی نظر نہیں پیش کر سکتی. آپ جانتے بھی ہیں، ایک یہودی اور ایک صحابی کا دکان آمنے سامنے تھا. ایک کھجور کی دکان تھی، ایک صحابی کی بھی مدینے کے بازار میں. اس وقت خیبر کے علاوہ مدینہ منورہ میں خیبر سے باہر جا کر کے یہودی رہا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے مقام پر ایک بہت بڑا باغ مل گیا تھا، مال غنیمت میں بڑا سبز باغ تھا. یہودیوں نے 5-6 یہودیوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر کے ان کا ہاتھ توڑ دیا. اتنے زور سے مارا، اکیلا آدمی، 5-6 آدمی رستے میں سپڑا مل گیا، اکیلے مارے، ہاتھ ٹوٹ گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو حضرت عمر نے پوروں کو حجاز سے باہر نکال دیا، مطلب اہل عرب سے باہر نکال دیا. تو میرے بھائیوں، اس وقت تک مدینہ میں یہودی بازار میں تجارت کرتے تھے لیکن دو معاملات میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی. صحابی کی دکان بھی ہے اور یہودی کی بھی دکان ہے. اب مسلمان صحابی تھے، ان کے دکانیں تو خوب چل رہا ہے، شام تک اچھی مزدوری ہوئی، اپنا سب کچھ لے لیا. شام کے ٹائم ایک آدمی آیا، بہت بڑا ہول سیل لینے والا، آ کے صحابی سے کہنے لگا بھائی ایسے ایسے نام کی کھجوریں ہیں، ایسے آپ کے پاس کھجوریں ہیں؟ تو صحابی کے پاس وہ کھجوریں موجود تھیں لیکن انہوں نے سوچا کہ یار یہودی ہے، اس کے گھر میں بھی جورو بچے ہی، اور شام کو صبح سے خالی ہاتھ بیٹھا ہے. کچھ نہیں ملا، کہا کہ حضرت ایک کام کریں، آپ ان سے لے لیں. یہ جھوٹ بھی نہیں بولا کہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں تم لا کر کے دوں گا، ایسے بیٹھے رہو، یہ کرتے وہ کرتے، جھوٹ بھی نہیں بولا. کہا کہ بھئی آپ ان سے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ان کے یہاں ان کے دکان میں ہمارے سے اچھی کھجوریں مل جائے. اب وہ گئے، جا کر کے دیکھا، ان سے معلوم کیا کھجوریں تھی تو انہوں نے اتنے کنٹل کھجور لے کر کے وہ ملک یمن میں یا ملک شام میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کر دیا. اب کرتے تھے وہ سارے کھجور وہاں بھیج دی، ساتھ کے ساتھ ساری دکان جتنا گوڈن تھا سب خالی ہو گیا. کس کا؟ یہودی کا. اب صحابی کے دل میں یا ان کے ذہن میں اتنی سی بات بھی نہیں کہ یار میرا ہوتا تو میرا کام ہو جاتا، اگر میرے جیسا ہوتا کیا بولتا؟ جی بیٹھو یہاں بیٹھو، گوڈن ہے، واللہ کو اس سے اچھا مال ہے، ملے کا تو دیکھتے ایک سے نہیں 4 جگہ، میرے گوڈن میں نہیں رہا تو بھی کیا کرتا؟ دوسرے دوست کی دکان کو جاتا، ریک بتا کہ بکرا اچھا ملے ہے، اچھا ہی کہہ رہے کھجوران تیرے پاس وہیں کتنا کہ جی 50 روپے، میں 100 روپے بولتا ہوں تو 60 روپے دیتا ہوں، 40 روپے مندے نفع. لیکن صحابہ ایسے اس قسم کے اوباش نہیں تھے. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر عمل کرتے تھے. پھر وہ یہودی حضور صحابی کے پاس آئے کہ بھائی آپ کا تو ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جھگڑا ہے، آپ ہم کیا ہیں؟ آپ کا ہمارا جھگڑا ہے. مدینے میں تھے، حضور نے ہمیں مار کر کے بھگا دیا، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر کے قبیلے تھے، چین سے جینے نہیں دیا، ہمیں خیبر میں تھے وہاں سے ہمیں بھگا دیا، اب تمہارے ساتھ اتنی رعایت، اتنی محبت، اس قدر ہمارے لیے تمہارے دلوں کے اندر اتنی نرمی. تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سامنے مجبور ہیں. کیا کہا صحابی نے کہا حضور علیہ السلام کے اخلاق کے سامنے، آپ علیہ السلام کی محبت کے سامنے ہم مجبور ہیں. یہ دکان تو کیا، ایسے اگر کروڑوں دکانیں ہوتی تب بھی ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے اوپر قربان کرتے. تو میرے بھائی وہ یہودی تھا، اخلاق دیکھا، آیا آ کر کے کہا جب تیرا دل اتنا پاک ہے، نیت تیری اتنی اچھی ہے، ذہن تیرا اتنا اچھا ہے، تو اس قدر اچھا اخلاق کا آدمی ہے، تو میری بدبختی ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس دکاندار کے ہاتھ میں بیعت ہو کر کے وہ مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائیوں، صحابہ پہلے عمل کرتے تھے، پھر دوسروں تک پھر پہنچاتے تھے. سمجھ گئے نہیں؟ صحابہ جیسے کیسے بھی تھے، اللہ کو اسی لیے پیار تھا. اپنے پلے اس بات کو باندھ لیں، اللہ صحابہ سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے. دفاع کب کرتے تھے؟ خود پہلے اپنی زندگی کے اندر عمل کو لاتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر جا کر دوسرے تک پہنچاتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، آج بھی اگر مسلمان پکا 100% یقین کر لے، یہ عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں اپنا پکا سچا دیندار بنوں گا، نماز کا پابند بنوں گا، اگر دوسرے کو دعوت دوں گا تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں گا میں کتنے پانی میں،
میرے بھائیوں دوسروں کے اوپر فتوے لگانا، دوسروں کو بے نمازی کہنا، دوسروں کو ایرا گیرا اچھی بری باتیں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا بڑا خطرناک کام ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ دیکھو جہاد اپنے مقام پر جہاد ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صریح حدیث بخاری میں سیاستہ کے ساری کتابوں میں حدیث مل جائے گی۔ ایک آدمی جہاد میں گیا، تھوڑی دیر کھڑا یا بیٹھ گیا یا تھوڑی دیر رات اس نے گزار دی مسلمانوں کی نگرانی کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک مقام پر حضور علیہ السلام جب جہاد سے واپس آئے، آنے کے بعد اس حدیث کی سند کیا ہے، ذوق ہے، یہ ہے وہ فقہ اور محدثین کے بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب کبھی علم میں بات آئے گی، جب انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے۔ غور سے سنیں، حضور علیہ السلام آتے آتے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ اب آدمی جماعت میں رہتا ہے، دیکھو اب ہم 3 دن جماعت میں تھے، ٹائم کے اوپر نماز پڑھتے تھے، ٹائم کے اوپر کھاتے تھے، کیا ملا وہ کرتے تھے، گیسٹ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ اب اصل امتحان کہاں بولو، گھر میں آ کے ہوتا تھا اصل امتحان۔ اب گھر میں آ گئے، اب کون بھی دیکھ امیر صاحب اٹھاتے کیا، گھر میں آ کر رہے اٹھ رہے، نماز کا ٹائم ہوگا چل رہے، تعلیم کا ٹائم ہوگا نہیں اٹھاتے۔ اب گھر میں آ گئے تو سارے معاملات ہمارے سے پیچھے پیچھے آ گئے، دنیا کے سارے معاملات، دکان بھی ہمارے ساتھ آ گیا، بیوی بچہ کی محبت بھی ساتھ آ گئی، نیند بھی ہمارے ساتھ آ گئی، ساری چیزیں ہمارے ساتھ آ گئی۔ اب ان سب چیزوں سے لڑنا، ان سب کو ایک طرف کو رکھ کو پھر اللہ کے حکم کو بجانا، یہ کمال کی بات سمجھ گئے نہیں؟ مقام میں رہ کر کے 100% عمل کرنا سب سے بڑا ولی، سمجھ گئے نہیں؟ جماعت میں چلے گئے، گیسٹ بھی کر لیا، اور کیا نام تعلیم میں بھی بیٹھ گئے، حدیثیں بھی یاد کر لی، دعائیں بھی یاد کر لی، نماز بھی سیکھ لیا، لیکن مقام میں آ کر کو فجر کی نماز کی توفیق نہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد، ہجرت کر کو پڑوس ملک کو چلے گئے، سمجھ گئے؟ تو حضرت تقریباً 18-20 سال تک انہیں جامعہ فاروقیہ پڑوس ملک میں بخاری پڑھاتے تھے۔ طلبہ کیا بولتے ہیں، حضرت آخری سبق ہے کچھ نصیحت کرو، کیا بولتے ہیں؟ کچھ نصیحت کرو۔ تو حضرت بولتے ہیں دیکھو با، ایک جنا شروع سے لے کو آخر تک ایک مدرسے میں پڑھا، کتنے سال؟ 18 سال 20 سال پڑھا، کوئی تخصص الحدیث کرتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے، کوئی مفسر، کوئی محدث بنتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، تمہیں گھر کو جا کو 5 ٹائم کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لے گا تو یہ 20 سال تمہارے کامیاب۔ کتنے سال؟ 20 سال تمہارے کیا بولو کامیاب۔ کب؟ گھر میں جا کو امامت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ چھوڑو، مدرسے میں پڑھا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ نہیں، لیکن تکبیر اولا کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز تجھے مرتے دم تک نصیب ہو گئی تو تیرے 20 سال ہی نہیں ہے، یہ پورے تیرے کامیاب ہو گئے، اللہ اس کا تجھے اجر دیتا ہے۔ اب تو پڑھنے کو 20 سال تک تخصص فی الحدیث بھی کر لیا، تخصص فی الفقہ بھی کر لیا، تصوف بھی کر لیا، کسی سے بیعت بھی ہوگا، اب گھر میں فجر کی نماز کب پڑھ رہا ہے؟ اشراق کی نماز کے ٹائم پاک آنکھیں لگو پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت بولے اگر تیری زندگی میں نماز قضا ہو گئی تو سمجھ 20 سال تیری تو طالب علم کی زندگی کو کیا ہوگی؟ آگ لگ گئی، برباد ہو گئی۔ تو کہتے رات کو تہجد پڑھا کی، بخاری پڑھا کی، مسلم پڑھا کی یا تفسیر پڑھا کی، تفسیر کبیر پڑھا یا مسلم و ثبوت پڑھا، کوئی سی کتابیں پڑھا کی، لیکن یاد رکھ لے اپنے مقام میں جا کر کو ثابت قدمی کے ساتھ 500% نمازی بن جا، دیندار بن جا، داڑھی کا پابند، ٹوپی کا پابند، سنتوں کا پابند بن جا، تیری ساری زندگی کامیاب۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اب مقام میں جا کر کے آدمی پکا جم کر کے رہے، نماز کے ٹائم پر نماز پڑھے، جو دین کے تقاضے ہیں اس کے اوپر جتنی ہو سکے، جتنی طاقت ہے اس کے اوپر لبیک کہیں، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اب جماعت میں گئے، نماز بھی پڑھ لی، ہم نے سب کر لیا، لیکن فجر کی نماز ہماری تکبیر اللہ سے غائب، اگر تکبیر اللہ بھی فوت ہو گئی، ایک رکعت بھی اگر ہماری چک گئی تو ساری محنت کے اوپر پانی پھر گیا۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ عمل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو اگر عمل اتنا ہے لیکن پوری زندگی ہے، ایک آدمی جوش میں آ کو ایک منزل روزانہ قرآن پڑھتا ہے، کیا کرتا بولو؟ ایک منزل آ کو 7 7.5 پارے جمعہ کے دن شروع کرے گا تو جمعرات کو پورا قرآن کریم پورا ہو جاتا ہے، جوش میں آ کو پڑھنا شروع کرا، کہتے دن پڑھا 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر اس کے اندر کیا ہوئی بولو؟ سستی آئی، اب چھوڑ دیا، مہینے ہو گئے تو بھی آدھا پارا بھی پڑھ رہا نہیں، 1 پارا بھی پڑھ رہا نہیں، پو پارا بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ایسی تلاوت کا کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عمل تھوڑا ہے لیکن دوام کے ساتھ، کیا بولو؟ ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کرتا رہے تو وہ کامیاب انسان۔ میرے بھائیوں
جنید بغدادی یا غالباً امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، 40 دن تک کسی نے لکھا کہ 2 سال تک، 3 سال تک، 5 سال تک، جتنے بھی سال تھا، آخر میں جاتا جاتا کہا حضرت میں تمہارے سے بیعت توڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں. کہ رے بابا کیا رہ کرے میں تجھے دے ولیاں سبھی ہوا میں اڑتی کہتے، نماز میں کیا نام سمندر کے اوپر مسلح بچھا کو نماز پڑھتی کہتے، کیا کیا کہ ہوتا کہتے کیا ہے خالی کیا بچ نہیں، خالی کھا لینا، تمہیں کیا بولتے ہو کرنا، تسبیح پڑھ لینا، سو جانا. حضرت بولے ٹھیک ہے با جا رہے نہیں تو ٹھیک ہے چلے جا، اتنا بولا کو جا، تو 40 سال تک دن تک تو میرے پاس تھا، یہاں خانخواہ میں تھا، کب تو بھی ایک چھوٹا سا عمل سنت کے خلاف دیکھا، اتنا چھوٹا سا عمل، وضو میں بھائی مسواک کرتی، چلو وہ تو سنت بہت بڑی، اس سے چھوٹی کوکس کو جانے کی سنت کب تو میرے سنت کے خلاف دیکھا، ننگے سر دیکھا، چپلا نہیں سکا گیا دیکھا، دعا نہیں پڑھ سکا گیا دیکھا، کیا پوچھے حضرت بول، انہوں بولے حضرت نہیں وہ تو سب کرتی ہیں، تو سنت سے بڑھ کر کوسی کرامت ہے، جا تو ہوا میں اٹھتا نہیں، اسے پتہ اس کے پاؤں پکڑ لے، جا یہاں سے دھکے دھکے نکالا لے. مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ کے بیٹے جامعہ مسجد میں پڑھاتے تھے، کہاں؟ دلی میں. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، خواجہ عابد سنامی جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے خلیفہ، سمجھے نہیں، شیعہ گولی مار ڈالیا، دل کے اوپر گولی لگی، سمجھ گئے، سینے کے اوپر گولی لگی، بے ہوش تھے. جب بھی اٹھتے حضرت کا معمول تھا، کیا معمول تھا؟ کب تک تو درود پاک پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ درود پاک پڑھتے تھے. عمل اسے بولتے سو، سمجھ گئے نہیں؟ لمبی داڑھی رکھ لے، پیشانی کے اوپر یہ کر لے، مرضی میں نماز پڑھ لی، چھوڑ ڈالے، اسے شیطنت بولتے، عمل نہیں بولتے ایسے، سمجھ گئے نہیں؟ پکا آدمی جب تک 100% اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کو بجانے والا نہیں بنتا، تسبیح بھی بیکار، سر پٹکتے رہو، مصلے پھاڑو، لمبے لمبے تسبیحاں پڑھتے رہو، اللہ کے قابل قبول نہیں. جب تک کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نہیں آتی، تب تک مسلمان کامیاب نہیں. نام ضمیری رہتا ہے، نام اسلمی رہتا ہے، نام فیروزی رہتا ہے، لیکن نام کہاں لکھا جا رہا ہے؟ بولو منافقہ میں، یہودیت میں. آج کل کے نوجوانوں کو اب دیکھو، نام ہے ان کا مسلمانہ کا، لیکن ذہنی اعتبار سے، دلی اعتبار سے ان انگریزوں کے غلام ہیں. ایک آدمی حجام صاحب کو جاتا ہے، بھائی وہاں دیکھو کٹنگ موبائل میں دکھا کو کیسے کرو گتا ہے، اسے بولو جا کو رے با سنت کی بات بولنے ڈر ہوتا ہے، کہاں انہیں مجھے پسند کو بولاتا ہے، پھر ایسا آدمی بولا جا تو کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت کو بھی اگر کوئی آدمی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، اسلام سے خارج، دین سے نکل، بالکل باقاعدہ اتنا بڑا پیشانی نشان رندے کالا، بڑی پگڑی بنا رندے، چھوٹی سی سنت کو اگر تحقیر کی نگاہ سے دیکھا تو انہیں بالکل دین سے نکل جاتا ہے. ڈر ہوتا ہے بولنے کے واسطے. موبائلہ میں ہے مسلمان کا بچہ، موبائلہ میں دکھا کو ہنی سنگھ کی کٹنگ ایسی کرنا، کٹ یہاں مارنا وہاں مارنا، اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے رسول کی سنت کو بول کر دیکھو کیا بولتی ہیں، یہ سب پرانا زمانہ پرانا سٹائل. کیا بولتی ہیں؟ پرانا زمانہ پرانا سٹائل کرتی ہیں. جب ان کے دل، ان کے ذہن سب یہودی کے اور نصرانی کے غلام ہو گئے، تو پھر ان سے کیا توقع کہ انہوں چل کو آگے دین پھیلاتی. ان کی نسل سے اولیاء اللہ نظام الدین اور جیسے لوگاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں، عمل سب سے بڑی چیز، اسی لیے صحابہ اکرام کو خداوند عالم نے قرآن کریم کی شان بیان فرمان کے اندر عمل تھا. تو مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ٹائم ہوگا کیا حضرت؟ ٹائم ہوگا ٹھیک ہے، تشریف کر لو، تشریف. تو مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گولی لگی، درود پاک کا ان کا معمول تھا، کثرت تھی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور خواجہ عابد سنامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرت کے خاص تھے. حضرت کو بہت غصہ بھی آتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی. حضرت سے پوچھے کہ حضرت کیا بات، تمہارا درود شریف کا معمول روزانہ درود پڑھتے تھے کئی ہزار مرتبہ، سمجھ کے نہیں، اب کیا ہوگا 3-4 دن سے درود پاک نہیں پڑھ رہی؟ تو انہوں بولتے تھے 1000 بار بشویم تہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. بولتے انگریز کی بنائی ہوئی ناپاک گولی میرے سینے میں ہے، اندر چلے گئے نکلا نہیں، اب میرا منہ گندا ہے، وہ گندے منہ سے میں کیسا حضور کا نام لوں گا دے. سمجھ گئے نہیں؟ ایک طالب علم کے پاس پڑھنے آیا، اس کا کام کیا، وہ زمانے میں کچے کوکسا، اب انگلش سٹائل انڈین سٹائل وہ نہیں، گڑھے خود ڈالتے، بگیٹ رکھ ڈالتے، چبوترا بناتے، اس کے اوپر بیٹھ کو کوکس کرے تو بگیٹ بھری تو اٹھا لے جا کو باہر پھینکتے تھے. حضرت کا ایک خادم تھا، پڑھنے آیا تھا، اس کا کام کیا، خالی لوٹا پکڑ لے کو باہر کھڑنا، حضرت ہگے تو کیا کرنا، وہ لے جا کو گھڑ میں پھینکوانا.
ایسا کرتے 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 کتنے کی سال ہو گئے. حضرت انہیں کھڑا کوکس کے پاس کھڑا دل میں بات آئی کیا کہ بھئی اتنے سال سے میں یہاں ہوں, بڑے بڑے آدمی آپ کو پڑھنے کو جاری, پورے مفسر محدث ہو رہی, پورے بڑے صوفی اللہ والے ہو رہی, مجھے کیا بھی نہیں آیا نا, کئی کو میں آیا سو کا ہے. حضرت کو کشف بھی ہوتا تھا, ان کو بات بھاپ لیے, باہر آئے, ایسے وضو کے واسطے پانی لے لے کا, تو وضو کر لے کا آ وضو انہیں بھی کر لیا. انہیں حضرت پوچھے تیرے دل میں کیا بات ہے؟ حضرت کیا بھی دیکھ جھوٹ بولنا کو, اللہ تعالیٰ دل کے حالت کو جانتا ہے. انہیں پوری سچ بات بولا لے, حضرت کب تک میں تمہارے کوکس کا لوٹا پکڑنے کو کھڑا رہتا ہوں, کب تک میں ایسا کرنا, پڑھنے کو جا رہی, میں بھی اپنے علاقے میں جا کر کام کرنا. کہ حضرت کیا بولے, درود شریف پڑھنا شروع کر کے درود شریف پڑھا. انہیں وضو سے تھے 2 دن بھی, حضرت سینے سے لگائے, ان سے زیادہ اللہ اسے علوم دے ڈالا حضرت کی برکت سے, ان کے الہامی نگاہ کی برکت سے. اللہ اسے جو لوٹا پکڑ لے کھڑتا تھا اسے اللہ بہت زیادہ علم دے آیا. اب بولا لے تو جا رہے, حضرت میں جاتا نہیں اللہ کے واسطے, حضرت ہونا تمہیں تم دھلا لیتا ہوں, حضرت ہاتھوں سے اٹھاتا ہوں کہ تمہیں کیا بولتے وہ کرتا ہوں, مجھے بھیجنے کو کہ نہیں باپ تیری ضرورت نہیں, چلے جا. اب تیرے دل کے اندر لالچ آ گا, تیرے دل کے اندر انانیت آ گئی, تو چاہتا تھا کہ دنیا والے مجھے بہت بڑا مفتی عالم بولیں, دیکھو ایسے آدمی کی میرے پاس ضرورت نہیں, بھائی جا تو میری خدمت کرا, اللہ تو اس کا بدلہ دے, وہ بولا لے. سمجھے نہیں؟ تو دیکھو جب تک آدمی کے اندر سچا جذبہ, سچی نیت, اخلاص نہیں ہوتی, تب تک کوئی انسان کامیاب ہو بھی نہیں سکتا. اگر دنیا میں اعتبار سے انہیں مسلمانوں میں نام تو رہتا ہے, لیکن اس کا ذہن اور دل کیا ہوتا ہے, بولو دوسرے کا غلام ہوتا ہے, تکبر کا غلام, انانیت کا غلام, میں پنے کا غلام, میرا نام ہو جانا, کیا تو کون تو ہو نکو ہو لیکن میں بڑا, ایسا ہو جانا, یہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے دلوں کو سدھارنا, نیتوں کو سدھارنا اور اپنے اندر 100% عمل کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 25 تاریخ سے جماتے ہیں مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ ان صحابہ کرام کا جو تذکرہ ہوا, ان کے برکت سے ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر 100% دین کی محبت اور دین محبت کا مرکز بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو قبول فرما, ہمارے جوانوں کو, بوڑھوں کو قبول فرما, اور تیرے بچوں کو قبول فرما. یا اللہ تو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما, ہمارے شہر کو ذکر سے, اذکار سے, اللہ کے رسول کی محبت سے آباد فرما. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی اس کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر چیز میں خیر برکت عطا فرما. یا اللہ دین کے تقاضوں کو جان جان کر, یا اللہ علماء سے پوچھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے, عالم سطح پر دین کا کام لے لے. یا اللہ ہمارا کابرین کے برکت سے ہم سے بھی دین کا کام لے لے. یا اللہ چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ہاتھ پیر میں جان پیدا فرما. یا اللہ مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر کچے پکے گھر تک تیرے دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں میں امام الانبیاء کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اجڑی ہوئی دنیا کو تیرے محبت کے نور سے, معرفت سے یا اللہ مالا مار اور روشن فرما. یا اللہ ہمارے اجڑی ہوئی دنیا کو یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے آباد فرما. یا اللہ ہر قدم پر ہماری حفاظت فرما, ہماری مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ دنیا میں جو دین کا کام کر رہے ہیں, مدارس کے اعتبار سے, مکاتب کے اعتبار سے, یا اللہ مساجد کے ائمہ کے اعتبار سے, یا اللہ تبلیغ لائن سے جتنے بھی خدمت کر رہے ہیں, اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما, اخلاص اور للہیت پیدا فرما. یا اللہ تیرے دین کو لے کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جہاں جہاں بھی اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں, جوڑ وغیرہ ہو رہے ہیں, پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے بھرپور کامیابی عطا فرما. فتنوں سے, شریروں کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ دارالعلوم مسلک کے دارالعلوم کی حفاظت فرما. تمام مدارس میں پڑھنے والے طلباء, پڑھانے والے اساتذہ, تمام مساجد کے خداموں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم مسلمان نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں, یا اللہ ہمارے بچیاں اجڑتی جا رہی ہیں. یا اللہ تو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا فرما, ایمان کا
کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یا اللہ ہاسٹلوں میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اما خدیجہ الکبریٰ، اما فاطمۃ الزہرا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جذبات کو پیدا فرما۔ یا اللہ پردے کے اسلامی طریقے کی یا اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن جن حضرات نے دعاؤں کے لئے کہا یا لکھا یا ان کا ہمارے اوپر حق سب کی جائز تمنا ارادہ مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگو بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گئے بھی عنایت فرما۔ یا اللہ ان چھوٹی پوٹی دعاؤں کو امام الانبیاء محبوب کبیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام صحابہ تمام اولیاء اللہ کی برکت سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر